نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک ان نزل او نضل او نظلم او نظلم او نجہل او یجہل علینا۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 3427۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم پھسلیں یا گمراہ ہوں، یا ہم ظلم کریں یا کسی کے ظلم کا شکار بنیں، یا ہم جہالت کریں یا ہم سے جہالت کی جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے اور اپنی سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1342۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم اس کو قابو میں نہ رکھ سکتے تھے، بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جانے والے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری مانگتے ہیں اور ایسے کام کا سوال کرتے ہیں جسے آپ پسند کریں۔ اللہ ہم پر یہ سفر آسان کر دیجئے اور ہمارے لیے اس کی دوری لپیٹ دیجئے۔ اللہ آپ ہی سفر میں ساتھی اور گھر میں نگراں ہیں۔ اللہ میں آپ سے سفر کی تکلیفوں، منظر کی غمگینی اور اپنے مال اور گھر والوں میں برے حال میں لوٹ کر آنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تھے تو یہ دعا دیتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تیرے دین، امانت اور عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 2600۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کوئی توشہ دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی کا توشہ دے۔ وہ کہنے لگے کچھ اور اضافہ کریں۔ آپ نے ایک اور دعا دی، وغفر ذنبک، اور آپ کے گناہ معاف کر دے۔ وہ کہنے لگے اور کچھ اضافہ کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ، اور جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ تمہارے لیے خیر کو آسان فرما دے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سفر میں جا رہا ہو تو ہمیں بھی یہ جو 2 دعائیں ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے اور ان 2 دعاؤں کے ذریعے انہیں رخصت کرنا چاہیے، اور خود جا رہے ہوں جو پہلے دعا بتائی گئی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔